اندازہ لگائیں. جو سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دین کا کچھ نہیں پتا, جو دین میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سیاست کا کچھ نہیں پتا. مسجد کی ڈیکوریشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ قالین یہ ہونا چاہیے, دیواریں یہ ہونی چاہیے, پنکھے یہ ہونے چاہیے. اسلام کی پروگریس کا نہیں پتا. خطبے میں بار بار صرف ایک کہانی بتانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس جمعے میں لوگ آتے ہیں, آپ کے پاس خطبوں میں لوگ آتے ہیں, کبھی کبھار ہی صحیح لیکن آتے ہیں. وہ اسی لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ کچھ نہیں ہوتا ہے. حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ سے پروگریس نہیں ہوتی ہے. پروگریس ہوتی ہے تو بات کرنے سے ہوتی ہے کہ ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں اور ابھی ہم نے آگے کہاں جانا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس خطبے کے اندر کون بتاتا ہے کہ ہم نے اگلے سال یہاں کھڑا ہونا ہے, پروگریس کرنی ہے, اتنی کرنی ہے. کوئی بتاتا ہے, کوئی سوال کرتا ہے؟ بار بار صرف دعائیں ہوتی رہتی ہیں, بار بار صرف چندوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پروگریس کیوں کرنی ہے؟ ہم نے تو صرف تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ کے اندر ہم نے مشغول رہنا ہے اور اسی میں مر جانا ہے. تزکیہ تب ہوتا ہے جب نظام ہوتا ہے. نظام ہی نہیں ہے تو تزکیہ کس لیے کر رہے ہیں, کس خاطر کر رہے ہیں؟ حج, روزہ, نماز جو ہے وہ ایک لائف سٹائل کا حصہ ہے. ہم ساری زندگی مسجدوں میں رہیں, لیکن اگر ہم مسجدوں میں آ کر اس چیز کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ہم جتنی مرضی عبادتیں کر لیں ہم کبھی بھی پروگریس نہیں کر پائیں گے. اس چیز کے اوپر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی مسجدوں میں جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ کریں, ڈسکشن کریں کہ یہ مسجدوں میں آخر چل کیا رہا ہے, یہ آپ لوگ کن کے زیر اثر مسجدوں کو چلا رہے ہیں. اور ہمیں بہانہ لگایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی مسجد ہے, یہاں پر اپنی مسجد سے آپ جو مرضی جسی بھی عبادت کریں. تو ہمیں عبادت نہیں, ہمیں پروگریس چاہیے. عبادت تو ہم کر لیں گے, ہمیں پروگریس چاہیے. آپ اپنی پروگریس کا سوال کریں, یہ آپ کا حق ہے, رائٹ ہے. آپ کو آپ کے نبی نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے, آپ کی کتاب نے دیا ہے. آپ سے یہ آپ کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. اس کے بارے میں کھلا جا کر آپ لوگ میٹنگ کریں, ڈسکشن کریں, انہیں بٹھائیں اور ان سے سوال کریں. اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ مسجد آپ کی کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاور مسجد کی دی تھی وہ پاور کیا ہے. السلام علیکم.